یہاں پر پہلے بحث کر چکا ہوں تو دہرانا نہیں چاہتا، اور یہ وقت بھی نہیں ہے کہ فصلے کا ترجمہ واقعاً صرف نماز پڑھیں ہوگا یا کچھ اور بھی ترجمہ ممکن ہے۔ یہ ایک سوالیہ نشان اپنے ذہن میں رکھیے گا، میں گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ کیا فرمایا؟ عام ترجمہ نماز پڑھیں، عام ترجمہ نماز پڑھیں اور قربانی دیں۔ خدا کی قسم اللہ نے 2 چیزیں طلب کی تھیں، تو اہل بیت نے بھی ان 2 چیزوں کو اس طرح جمع کر دیا کہ 1-2 مرقع نہیں، نہ جانے کتنے مرقع تاریخ اہل بیت میں مل جائیں گے جہاں نماز و قربانی ساتھ ساتھ نظر آئے گی۔ سب سے پہلا مرقع جہاں نماز و قربانی یکجا ہے، اور وہاں جناب زہرا بھی موجود ہیں، وہ میدان احد ہے۔ میدان احد میں ایک طرف جناب حمزہ جیسے عظیم شفیق حضور کے چچا شہید ہیں، اور خود پیغمبر زخمی ہوئے ہیں۔ یاد رکھنا یہ منظر، تمام مورخین نے لکھا ہے خود حضور پیغمبر زخمی ہوئے ہیں، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کی خود جو سر پہ تھی، سر مبارک پر، اس نے چہرہ مبارک کو زخمی کیا، چہرہ آپ کا لہو لہان تھا اور زخمی تھے، اس لیے کہ جنگ احد حضور کی جیتی ہوئی جنگ مسلمانوں نے اپنی نافرمانی کی بنا پر ہاری تھی۔ رسول کی جیتی ہوئی جنگ مسلمان ہار گئے تھے، تو نتیجہ یہ ہوا تھا کہ حضور بھی زخمی ہوئے۔ اب حضور زخمی ہیں، چہرہ مبارک پر لہو ہے، اور کسی شقی نے اعلان کر دیا کہ قد قتل محمد قتل کر دیے گئے۔ اس سے قیامت برپا ہو گئی۔ مدینہ منورہ سے بی بی جناب زہرا تڑپ کر بیت الشرف سے نکلی، اور بعض خواتین کے سہارے سے میدان احد تک پہنچی۔ بی بی نے پہنچنے کے بعد جو مرقع دیکھا ہے وہ یہ کہ پیغمبر زخمی ہیں، نماز کا وقت ہے، نماز پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن چہرہ مبارک لہو سے لال ہے۔ کیسا مرقع ہے؟ بی بی نے دیکھا، امیر المومنین آگے بڑھے، امیر المومنین تشریف لے گئے اور اپنی سپر میں ڈھال میں پانی لے کر آئے۔ بی بی نے چلو پانی اٹھایا اور اپنے بابا کا چہرہ دھویا۔ غور فرمائیں آپ، یہ منظر جیسے ہی سامنے آیا، جب میں نے پہلی بار تاریخ میں یہ منظر پڑھا تو دل سے فریاد اٹھی، بی بی ایک میدان احد ہے جہاں بابا کا چہرہ لہو لہان ہے، بیٹی کے ہاتھ میں چلو میں پانی ہے۔ امیر المومنین سپر میں پانی لے کر آئے ہیں، چلو میں پانی آپ لے رہی ہیں اور بابا کا چہرہ دھو رہی ہیں۔ اس کے بعد حضور نے وضو کیا اور بیٹھ کر نماز پڑھی۔ کیا پرہیبت منظر ہے، قربانی بھی ساتھ ساتھ ہے، نماز بھی ادا ہو رہی ہے۔ فصلی لربک وانحر، کیا عجیب، کیا عظیم مرقع ہے، جہاں قربانی بھی موجود ہے اور نماز بھی موجود ہے۔ تاریخ لکھی جا رہی ہے میدان احد میں، فصلی لربک وانحر، اس طرح پیغمبر نے پروردگار کی طلب کو پورا کیا ہے کہ قربانی بھی موجود ہے، نماز بھی موجود ہے۔ لیکن دست ادب جوڑ کے میں سرکار رسالت میں آپ سے عرض کروں گا، آقا آپ زخمی تھے، آپ کا چہرہ لہو لہان تھا، آپ کا چہرہ لہو لہان تھا، لیکن اس چہرہ مبارک کو دھونے کے لیے پانی موجود تھا۔ آپ کی بیٹی میدان میں موجود تھی، مگر بیٹی پیاس کی شکایت نہیں کر رہی تھی، بیٹی کے چلو میں پانی موجود تھا۔ آقا میدان احد کا منظر بہت کربناک ہے، بہت مظلومیت کا مرقع ہے، لیکن مجھے فوراً وہ میدان یاد آ رہا ہے جہاں ایک بیٹی ہے اور وہ الآتش الآتش کی آوازیں بلند کر رہی۔
باپ ہے مگر پانی فراہم نہیں کر سکتا، چچا ہے مگر پانی فراہم نہیں کر سکتا، جوان بھائی ہے مگر پانی فراہم نہیں کر سکتا، یہ بچی ہے اور پیاسی ہے، اور کیا عجب منظر ہے، ذرا دونوں مناظر کا مقابلہ تو کریں، کیا عجب منظر ہے، کس قدر المناک منظر ہے۔ ایک منظر وہ ہے جہاں بیٹی کے ہاتھ میں چلو میں پانی ہے اور بابا کو وضو کرا رہی ہیں، اور یہ کربلا کا میدان ہے جہاں وضو کیا، یہ میرا بہت 30 برس پرانا جملہ اس وقت یاد آ گیا، وضو کیا، میدان کربلا میں کوئی ایسی جگہ نظر نہیں آتی جہاں خون سے پاک خاک مل جائے کہ تیمم کیا جا سکے۔ اور ان دونوں مناظر کا اگر مقابلہ کریں تو بس ایک چیز کا اور خیال کر لیں کہ ایک وہاں ہے بیٹی کے چلو میں پانی ہے اور آنکھوں میں آنسو ہیں اور باپ کے چہرے سے خون کو صاف کر رہی ہیں، اور ایک کربلا میں وہ بیٹی ہے کہ جو جب تک چچا زندہ رہے التش کہتی رہی۔ لیکن میری نظر سے کوئی روایت نہیں گزری کہ حضرت عباس کی شہادت کے بعد سکینہ نے یا رقیہ نے کسی نے پیاس کی شکایت کی۔ یہ ضرور روایت ملتی ہے کہ جب خالی گھوڑا در خیمہ پر آیا ہے تو اس بیٹی نے اس گھوڑے سے اپنی پیاس کی شکایت نہیں کی، اب یہ بچی اپنی پیاس بھول گئی، اس گھوڑے کے گلے میں باہیں ڈال کے اس نے پوچھا، یہ بتا میرے بابا کے وفادار رہوار، حل قتل ابی عطشانا حل سقی ابی ام قتلوہ عطشانا، کیا میرے بابا کو پانی پلایا گیا یا پیاسا شہید کر دیا گیا؟ یہ بچی اپنی پیاس بھول گئی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ ایک وہ منظر ہے میدان احد کا جہاں نماز و قربانی کو یکجا کیا گیا ہے، اور پھر یہ اہل بیت کی سیرت مستمرہ ہے، مسلسل سیرت مستمرہ ہے کہ نماز و قربانی کا تذکرہ آپ کو ساتھ ساتھ ایک ہی مرقع میں نماز بھی ملے گی، قربانی بھی۔ پیغمبر کے بعد وہ دوسری شخصیت جس نے نماز و قربانی کو جمع کیا ہے خود بی بی فاطمہ زہرا کی شخصیت ہے۔ روایتوں نے شمار کر کے دن بتا دیے ہیں، ایک وقت نہیں، 2 وقت نہیں، 3 وقت نہیں، کتنے دنوں تک بی بی نماز پڑھتی رہی شکستہ پسلیوں کے ساتھ۔ اور یہ پسلیاں کس طرح شکستہ ہوئی تھی؟ جو روایت میں نے ایک کتاب میں اپنی آنکھوں سے پڑھی ہے وہ روایت آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ جب 1-2 نہیں 300 افراد کو لے کر ایک شقی ایسی لکڑیاں لے کر آیا جس کی صفت یہ تھی کہ وہ لکڑی جلدی بجھ نہیں سکتی تھی، اگر ایک مرتبہ وہ آگ پکڑ لے، اگر اس میں آگ لگا دی جائے وہ جلنے لگے تو پھر اسے کوئی بجھا نہیں سکتا تھا۔ خشک لکڑیاں خاص طور سے اہتمام کر کے وہ لکڑیاں جمع کی گئی تھیں، گویا پہلے سے منصوبہ تھا کہ مصطفیٰ کی آنکھ بند ہونے تو دو۔ اسی تقریر سے جس کی طرف کل میں نے اشارہ کیا تھا آپ اندازہ کریں، الا ایھا الناس من کان یعبد محمدا، اے لوگو جو محمد کی عبادت، کون تھا جو محمد کی عبادت کرتا تھا؟ اور ہمارے یہاں وہ سن لے کہ محمد مر گئے، کیا تقریر ہے، کیا تقریر ہے۔ یہ منتظر تھے کہ پیغمبر کی آنکھیں بند ہوں، پیغمبر کی شہادت کے اسباب انہوں نے فراہم کیے تھے، پیغمبر شہید ہوئے، اب اس در پر جہاں پیغمبر روزانہ سلام کیا کرتے تھے، آیت تطہیر کی تلاوت کیا کرتے تھے، اس در پر آگ اور لکڑی لے کر آ گئے۔ 1 نہیں 2 نہیں 300 افراد ہیں، 300 افراد ہیں، اور گھر کے چاروں طرف لکڑیاں سجائی گئیں، گھر کے چاروں طرف لکڑیاں سجائی گئی ہیں، لیکن آگ وہاں پر لگائی گئی جو دروازے کے قریب لکڑیاں تھیں۔
لکڑیاں جلنے لگیں، دروازہ جلنے لگا اور دروازے کے پیچھے بی بی آ کر کھڑی ہیں. ارے تم یہ کیا کر رہے ہو؟ اس میں حسن و حسین بھی موجود ہیں، فرزندان پیغمبر موجود ہیں، کیا تم ان کے اوپر اس گھر کو جلا دو گے؟ جواب آیا ہاں ہاں ہم جلا دیں گے، ہم جلا دیں گے. اور آگ لگا دی گئی، دروازہ جلتا ہوا ٹوٹ کر گرا. بی بی دیوار سے لگی کھڑی ہوئی ہے، دروازہ بی بی کے سینے پہ آ کے گرا. ادھر اس شقی نے اپنی پیٹھ چوکھٹ کی طرف لگائی، دوسری دیوار کی طرف، اپنے پاؤں اس دروازے پر لگائے اور اس طرح پیسا کہ دروازے کی کیلیں پسلیوں میں در آئیں. بس پروردگار آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے. پروردگار آپ کی آنکھوں کو غم اہل بیت میں کبھی خشک نہ رکھے. بی بی کی شہادت، بی بی کی مصیبت، بی بی کی مظلومیت، بی بی دیوار و در کے درمیان پیس دی گئی. بی بی تقریباً نیم غشی کی کیفیت میں گری زمین پر. آواز دی فضا کو، فضا میری خبر لینا. مگر ایک طرف محسن شہید ہیں، ایک طرف پسلیاں شہید ہیں، ایک طرف بی بی کو احساس ہوا ابو الحسن کے گلے میں رسیاں ڈال کر کوئی لے کر جا. بی بی نے اسی حالت میں آواز دینا شروع کی، کیا کر رہے ہو؟ ارے ابو الحسن کو چھوڑو، تم کسے لے کر جا رہے ہو؟ امیر المومنین کا گھر اجڑ گیا. اس مصیبت میں قیامت تک ہم ماتم کرتے رہیں گے. اور میرا جملہ، جب تک زہرا کو انصاف نہ مل جائے نہ ہمارا ماتم رک سکتا ہے، نہ ہمارا گریہ رک سکتا ہے، نہ یہ عزاداری رک سکتی ہے. اس درد کے ساتھ، اس علم کے ساتھ کتنے روز، کتنے دنوں تک، کتنی شبیں بی بی نے نمازیں پڑھی ہیں. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ کہ کتنے مرقع سجا دیے تنہا زہرا نے. اور صرف واجب نمازیں نہیں، کتنی نمازیں شب کی پڑھی ہیں بی بی نے اسی شکستہ پسلی کے ساتھ. اور درد کو شوہر سے چھپاتی رہیں. کل غالباً اشارہ کر چکا ہوں، علی جیسا شجاع، علی جیسا صابر، علی جیسا بہادر، علی جس کے لیے لافتہ کا قصیدہ جبرائیل نے پڑھا ہے، وہ اگر زندگی میں کبھی بلند آواز سے گریہ کیا ہے تو بس 2 مواقع ہیں، اور وہ بی بی کے مصائب کے ضمن میں ہیں. جب بی بی کی وفات کی خبر ملی، گریہ بلند آواز سے علی نے کیا اور غش کھا کے زمین پر گر پڑے. اور اس کے بعد جب غسل دینے کی باری آئی تو غسل دیتے دیتے جب احساس ہوا کہ کیسا زخم ہے، کیسا علم ہو رہا ہوگا بی بی کو، کیسی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، بلند آواز سے گریہ کیا. محرم کی مجلسوں میں میں ایک بات عرض کرتا رہا ہوں کہ لوگ ہم سے کہتے ہیں کب تک رو گے؟ ابھی خون حسین خشک نہیں ہوا ہے تو ہمارے آنسو کیسے خشک ہو سکتے ہیں؟